اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سعد بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حجاج کی گفتگو، یعنی ان کے درمیان جو گفتگو ہوئی، اس کا تھوڑا سا احوال آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ حجاج کا ظلم و ستم دنیا میں مشہور ہے۔ وہ اس زمانے کے بادشاہ کے باوجود ظلم و ستم کے دین کے اشاعت کا کام بھی کرتے رہتے تھے، لیکن پھر بھی دیندار اور عادل بادشاہوں کے لحاظ سے وہ بدترین شمار ہوتے تھے۔ اس وجہ سے لوگ ان سے بیزار تھے۔ سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ابن لاؤس کے ساتھ مل کر حجاج کا مقابلہ کیا۔ حجاج عبد المالک بن مروان کی طرف سے حاکم تھا۔ سعد بن جبیر رضی اللہ عنہ مشہور تابعی ہیں اور بڑے علماء میں سے ہیں۔ حکومت بالخصوص حجاج کو ان سے بغض و عداوت تھی، اور چونکہ مقابلہ کیا تھا اس لیے عداوت کا ہونا بھی ضروری تھا۔ مقابلے میں حجاج کو گرفتار نہ کر سکا۔ یہ شکست کے بعد چھپ کر مکہ مکرمہ چلے گئے۔ حکومت نے اپنے ایک خاص آدمی کو مکہ مکرمہ کا حاکم بنایا اور پہلے حاکم کو اپنے پاس بلا لیا۔ اس نئے حاکم نے جا کر خطبہ پڑھا، جس کے آخر میں عبد المالک بن مروان بادشاہ کا یہ حکم بھی سنایا کہ جو شخص سعد بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ٹھکانہ نہ دے، اس کی خیر نہیں۔ اس کے بعد اس حاکم نے خود ہی اپنی طرف سے بھی قسم کھائی کہ جس کے گھر میں بھی وہ ملے گا اس کو قتل کر دیا جائے گا، اور اس کے گھر کو نیز اس کے پڑوسیوں کے گھروں کو ڈھا دوں گا۔ عرض بڑی وقت سے مکہ کے حاکم نے ان کو گرفتار کر کے حجاج کے پاس بھیجا۔ اس کو غصہ نکالنے اور ان کو قتل کرنے کا موقع مل گیا۔ سامنے بلایا اور پوچھا، حجاج تیرا نام کیا ہے؟ سعید، میرا نام سعید ہے۔ حجاج کس کا بیٹا ہے؟ سعید جبیر کا بیٹا ہوں۔ سعید کا ترجمہ نیک بخت ہے، اور جبیر کے معنی اصلاح کی ہوئی، اگرچہ ناموں میں معنی اکثر مقصود نہیں ہوتے، لیکن حجاج کو ان کے نام کے اچھے معنی ہونا پسند نہیں آیا، اس لیے کہا کہ انہیں تو شکی بن کثیر ہے، شکی کہتے ہیں، اور بد کو اور کثیر ٹوٹی ہوئی چیز۔ سعید، میری والدہ میرا نام تجھ سے بہتر جانتی تھی۔ حجاج، تو بھی بدبخت ہے اور تیری ماں بھی بدبخت۔ سعید، غیب کا جاننے والا تیرے علاوہ، اور یعنی عالم الغیوب۔ حجاج، دیکھ میں اب تجھے موت کے گھاٹ اتار رہا ہوں۔ سعید، تو میری ماں نے میرا نام درست رکھا۔ حجاج، اب میں تجھ کو زندگی کے بدلے کیسے جہنم رسید کرتا ہوں؟ سعید، اگر میں جانتا کہ یہ تیرے اختیار میں ہے تو تجھ کو معبود بنا لیتا۔ حجاج، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت تیرا کیا عقیدہ ہے؟ سعید، وہ رحمت کے نبی تھے اور اللہ کے رسول تھے جو بہترین نصیحت کے ساتھ تمام دنیا کی طرف سے بھیجے گئے۔ حجاج، خلفاء کی نسبت تیرا کیا خیال ہے؟ سعید، میں ان کا محافظ نہیں ہوں، ہر شخص اپنے کیے کا ذمہ دار ہے۔ حجاج، میں ان کو برا کہتا ہوں یا اچھا؟ سعید، جس چیز کا مجھے علم نہیں میں کیا کہہ سکتا ہوں، مجھے اپنا ہی حال معلوم ہے۔ حجاج، ان میں سے سب سے زیادہ پسندیدہ تیرے نزدیک کون ہے؟ سعید، جو سب سے زیادہ میرے مالک کو راضی کرنے والا تھا۔ بعض کتب میں بجائے اس کے کہ یہ جواب کہ ان کے حالات بعض کو بعض پر ترجیح دیتے۔ حجاج، سب سے زیادہ راضی رکھنے والا کون تھا؟ سعید، اس کو وہی جانتا ہے جو دل کے بھیدوں اور چھپے ہوئے رازوں سے واقف ہے۔ حجاج، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ جنت میں ہے یا دوزخ میں؟ سعید، اگر میں جنت اور جہنم میں جاؤں اور وہاں والوں کو دیکھ لوں تو بتا سکتا ہوں۔ حجاج، میں قیامت میں کیسا آدمی ہوں گا؟ سعید، میں اس سے کم ہوں کہ غیب پر مطلع کیا جاؤں۔ حجاج، تو مجھ سے سچ بولنے کا ارادہ نہیں کرتا۔ سعید، میں تجھے جھوٹ بھی نہیں کہا۔ حجاج، تو کبھی ہنسا کیوں نہیں؟ سعید، کوئی بات ہنسنے کی دیکھتا نہیں، اور وہ شخص جو جو مٹی سے بنا ہو قیامت پہ اس کو جانا ہے، اور دنیا کے فتنوں میں دن رات رہتا ہو۔
حجاج میں تو ہنستا ہوں سعید، اللہ نے ایسی مختلف طریقوں میں ہم کو بنایا۔ حجاج میں تجھے قتل کرنے والا ہوں سعید، میری موت کا سبب پیدا کرنے والا، اپنے کام سے فارغ ہو چکا۔ حجاج میں اللہ کی نزدیک تجھ سے زیادہ محبوب ہوں سعید، اللہ پر کوئی بھی جرات نہیں کر سکتا جب تک کہ اپنا مرتبہ معلوم نہ کر لے۔ بس میرے دوستو بزرگوں، بڑا زبردست واقعہ ہے، بہت تفصیلی واقعہ ہے، لیکن انشاءاللہ دوسرے اس میں اس کو آپ کے سامنے رکھیں گے دوسرے پارٹ میں، تاکہ آپ اسی سے محظوظ ہوں اور پوری آپ کو ایمان افروز واقعہ معلوم ہو۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔